ہمیں اس چیز کا افسوس ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی کا ایک اور سال اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ آپ کو موت کے قریب کر رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ شخص ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اور اس کی سب سے زیادہ تیاری کرتا ہے۔ جب بندہ پیدا ہوتا ہے نا تو پیدا ہونے سے 9 ماہ پہلے پتہ چل جاتا ہے نا، مرنا ہونا تو 9 سیکنڈ پہلے بھی پتہ نہیں چلتا۔ درخت کو کاٹنے کے لیے جائیں، آپ اس کو کاٹتے ہیں، بڑی محنت لگ رہی ہے، اب آپ سوچتے ہیں کہ یار چل پھر آؤں گا تو پھر کاٹ لوں گا، آج رہنے دیتا ہوں۔ جب آپ اگلی بار آئیں گے نا وہ درخت زیادہ سٹرونگ ہو گیا ہوگا، زیادہ مضبوط ہوگا۔ جب کوئی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھتا ہے نا تو کہتے ہیں ایک ایسی خوشبو نکلتی ہے جو آسمان پہ فرشتے بھی محسوس کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ جو غافل شخص ہوتا ہے نا اس کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے۔ ایک دفعہ دوسرے پاک پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ نئے سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو اس حوالے سے چند آپ کو نصیحتیں ہیں آج کے لیکچر میں جس پہ عمل کر کے آپ اپنی بقیہ زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، جس پہ عمل کر کے آپ ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ اچھا، جب نیا سال آتا ہے نا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ نئے سال کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ پٹاخے بجا کے، چھڑیاں، اس کے بعد پھر وہ بائک کا جو ہے وہ سلنسر نکال لیتے ہیں اور روڈوں پہ وارہ گردی کرتے ہیں۔ ہم لوگ اس طرح جو ہے وہ نئے سال کا آغاز کرتے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ نئے سال کا آغاز ایک سچی توبہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمیں اس چیز کا افسوس ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی کا ایک اور سال اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا، لیکن ہم لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے، پتہ نہیں کس چیز کی خوشی مناتے ہیں۔ ہم نے اس چیز کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے نا نئے سال کا مطلب سمجھا ہی نہیں کہ نئے سال کا مطلب کیا ہے۔ نئے سال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک اور سال کم ہو گیا، آپ کے پاس نیکیاں کرنے کا ایک سال اور کم ہو گیا، اگر ہم صحیح معنوں میں اس کو سمجھیں تو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہارا جو سانس ہے وہ تمہاری موت کی طرف ایک قدم ہے تمہارا، یعنی جتنے سانس گزرتے جا رہے ہیں آپ اتنا موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ آپ کو موت کے قریب کر رہا ہے۔ ہم لوگ اچھا یہ ساری حقیقت ہمیں پتہ ہے، اس کے باوجود ہم پتہ نہیں کس چیز کی خوشی مناتے ہیں، پتہ نہیں ہم کس خوش فہمی کے اندر ہیں۔ اب دیکھا جائے نا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 10 لوگ نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر تھے۔ ایک انصاری صحابی نے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ پیارے آقا، دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون شخص ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ شخص ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اور اس کی سب سے زیادہ تیاری کرتا ہے، وہ بندہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ لیکن ہم لوگ غفلت میں پڑے ہیں، ہم موت کو بھول چکے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک بندہ قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے نا تو جو قبر والے ہیں نا وہ اس شخص کو، گزرنے والے کو پکارتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ اے غافل شخص، جو ہم جانتے ہیں نا اگر تو وہ جانتا تو تیرا گوشت ایسے پگھل جاتا جیسے آگ کے اوپر برف پگھلتی ہے۔ جب بندہ پیدا ہوتا ہے نا تو پیدا ہونے سے 9 ماہ پہلے پتہ چل جاتا ہے نا، مرنا ہونا تو 9 سیکنڈ پہلے بھی پتہ نہیں چلتا۔ کیا پتہ چل جاتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ اگلے 2 سیکنڈ میں 3 سیکنڈ میں موت آ جائے گی؟ نہیں، آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا بیٹا پہلے آئے باپ بعد میں آئے، آنے کی ترتیب ہے، پہلے باپ آئے گا دنیا میں پھر بیٹا آئے گا، لیکن جانے کی ترتیب نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی 20 سال کے ہیں تو ابھی 40 سال اور پڑے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں، 1 سیکنڈ کا بھی نہیں پتا۔ تو پہلا لیسن جو آپ کے لیے ہے، اپنی آخرت کی فکر شروع کر دیں۔ اسلام دنیا کمانے سے منع نہیں کرتا آپ کو، آپ اپنا روزگار بھی چلائیں، سارے معاملات دیکھیں، لیکن دنیا کی تیاری اتنی کریں جتنا اس دنیا میں رہنا ہے، آخرت کی تیاری اس حساب سے۔ اللہ کی بارگاہ میں نا، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا ایک بار ایک مردہ بکری کے پاس سے گزرے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھ کے نا صحابہ سے فرمایا کہ اس مردار جانور کو دیکھو، اس کی طرف کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، یعنی حقارت دیکھتے نا، اسمیل آ رہی ہوتی ہے جب کوئی مردہ پڑا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس مردار کو دیکھو کہ کوئی اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو ہے نا وہ دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل و رسوا ہے، اس سے بھی زیادہ حقیر ہے دنیا اللہ کی نظر میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کی جو محبت ہے نا وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔
پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ویلیو جو ہے وہ مچھر کے اگر ایک پر کے برابر بھی ہوتی نا تو اللہ کسی بھی کافر کو نا چلو بھر پانی بھی نہ دیتا. پہلا لیسن تو یہ ہے کہ اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے. دوسرا جو لیسن ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنے وقت کی بھی قدر کرنی ہے. دیکھیں ابھی آپ نا ینگ ہیں, انرجیٹک ہیں, آپ جو چاہیں اچیو کر سکتے ہیں, اپنے گولز کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. ابھی آپ ایج کے جس حصے میں ہے نا آپ کی باڈی, آپ کی جو انرجی ہے, آپ کے جو گولز ہیں, آپ کی سوچ یہ پیک پہ ہے. ابھی آپ عمر کے اس حصے میں جہاں آپ کے اوپر اتنی ذمہ داریاں نہیں ہیں, اتنی رسپانسبلٹیز نہیں ہیں, اس لیے وہ ذمہ داریاں جو آنے والے وقت میں آپ کے اوپر پڑنے والی ہیں ان ذمہ داریوں کے پڑھنے سے پہلے انسان بن جائے, پہلے جو ہے نا وہ اپنے گولز کو اچیو کر لے. دیکھیں ہر چیز کا نا اب یہ میں نے پڑھاتے مجھے 8-10 سال ہو گئے, کئی اسٹوڈنٹ میں نے ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے تھوڑی محنت کی, اس کے بعد ڈسہارٹ ہوئے, کسی وجہ سے چھوڑ دیا, کسی کے کہنے پہ چھوڑ دیا, اس کے بعد شادی شدی ہو گئی, 1-2 بچے ہو گئے, پھر میسج آیا کہ سر اب میں نے کچھ کرنا ہے. اب کہتے ہیں سر مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے, ٹھیک ہے ہو گیا یہ تو اچھی بات ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں اب محنت کتنی زیادہ کرنی پڑے گی. دیکھیں ہر چیز کا نا ایک وقت ہے, ہر کام, ہر وقت کا بھی ایک کام ہے. یعنی اب دیکھیں نا آپ نماز اگر قضا کر دیتے ہیں, اس کے بعد آپ نماز ادا کر دیں تو وہ ثواب تو نہیں ملے گا. جماعت اگر چھوٹ گئی ہے, جماعت کے بغیر نماز پڑھی ہے, تو جو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ملنا تھا ثواب وہ تو نہیں ملے گا آپ کو. اسی طرح آپ کی پڑھائی جو ہے اس کا بھی ایک پیریڈ ہے, پڑھائی کا بھی ایک پیریڈ ہے. وہ انٹرمیڈیٹ میں ایڈمیشن لینا ہو نا اوپن یونیورسٹی میں یا یہ بورڈ آفس میں, جب آپ داخلہ بھجواتے ہیں, یاد ہوگا آپ کو انہوں نے ایج مانگی ہوتی ہے. یہ تو نہیں کہ آپ 40 سال کے ہو گئے آپ انٹر کا داخلہ بھیج رہے ہیں. کالج میں ایڈمیشن لینا ہو نا تو ایج کے حساب سے دیتے ہیں نا, ایج زیادہ ہو تو آپ کو داخلہ نہیں ملتا. یعنی بتانے کا مقصد ہے کہ ہر جو ٹائم گزر ہے نا اس کا ہر ایک کا کام ہے, وہ کام مختص ہے, وہ کام اپنے وقت کے اندر ہی اچھا لگتا ہے. نیند اس کا بھی ایک وقت ہے, ٹھیک ہے نا, جزا اور سزا کا بھی ایک وقت مقرر ہے. ہر وقت کے لیے ایک کام مختص ہے, اگر وہ اس وقت میں کر لیں گے تو آپ فائدے میں رہ جائیں گے, نہیں کریں گے تو وہ کام زیادہ مشکل ہو جائے گا. اس کی مثال پر ایسے دیتے ہیں کہ آپ ایک درخت کو کاٹنے کے لیے جائیں, آپ اس کو کاٹتے ہیں, بڑی محنت لگ رہی ہے, اب آپ سوچتے ہیں کہ یار چل پھر آؤں گا تو پھر کاٹ لوں گا, آج رہنے دیتا ہوں. جب آپ اگلی بار آئیں گے نا وہ درخت زیادہ سٹرونگ ہو گیا ہوگا, زیادہ مضبوط ہو گیا ہوگا. وہ پہلے مثال کے طور پہ پودا تھا, آپ نے اس وقت اس کو نہیں کاٹا پودے کو, بعد میں جب وہ 5 سال 10 سال بعد درخت بنے گا پھر کاٹنا مشکل ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ہم جو وقت ہوتا ہے نا ہم وہ ضائع کر دیتے ہیں, بعد میں جب کوئی نئی کوئی چینجز آ جاتی ہے نا, پتہ لگتا ہے پہلے شارٹ ہینڈ تھی اب 7 MCQ ایڈ ہو گئے, پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار پہلے ہی پڑھ لیا تھا تو صحیح تھا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وقت کو نا ضائع ہونے سے بچانے کا ایک سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت کے لیے نا کام مختص کر لو. مثال کے طور پہ آپ 10 بجے اٹھتے ہو نا, آپ کو پتا ہو 11 بجے میں نے کیا کرنا ہے, 12 بجے میں نے کیا کرنا ہے, 1 بجے میں نے کیا کرنا ہے, تو شیڈیول بنا ہوا آپ کا. اگر اس طریقے سے ہر وقت کے لیے ایک کام آپ نے مقرر کیا ہوگا نا تو پھر آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا. ہم لوگ اٹھتے ہیں نا صبح, ہمارا پلان ہی کوئی نہیں ہوتا, پڑھنے کا بھی کوئی پلان نہیں ہوتا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ٹائم ملے گا نا تب پڑھ لیں گے, تو ٹائم ملتا ہی کوئی نہیں ہے. اگر آپ کا ٹائم مختص ہوگا, آپ کو پتا ہوگا کہ اس گھنٹے میں نے ٹائپنگ کرنی ہے اور اس گھنٹے میں نے شارٹ ہینڈ کرنی ہے, اس گھنٹے میں نے MCQs کرنی ہے, آپ نے اس کو اسپیسیفائی کر دیا. اب آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت اب آپ کو ہی کام ہوگا نا, اگر کوئی آئے گا نیا کام شیڈیول سے ہٹ کے, پھر آپ اس کو اس شیڈیول کے مطابق سیٹ کرو گے کہ یہ 3 گھنٹے تو میرے اس کام کے لیے ہیں, تو اس کے علاوہ مجھے بتاؤ کس ٹائم پہ آنا. اب مجھے کوئی میرا دوست بلائے گا نا تو مجھے پتا ہوگا کہ میں نے 6 سے لے کے 10 اکیڈمی پڑھانی ہے, میں اس کو کہوں گا 10 بجے کے بعد آنا. آپ کا ٹائم فکس ہے نا, وہ آپ نے مختص کیا ہوا ہے. لیکن مختص نہیں ہے تو پھر آپ کیا سوچو گے, اچھا پہلے اس کے ساتھ چلا جاتا ہوں آگے پڑھ لوں گا, کیونکہ آپ نے فکس تو کیا نہیں. آپ کو تو یہ تو پتا نہیں کہ 9 بجے میں نے یہ کام کرنا ہے, اب 9 بجے دوست آ گیا, آپ کہیں گے دوست کے ساتھ چلا جاتا ہوں, باقی کام آگے دیکھا جائے گا. لیکن اگر آپ نے وہ فکس کیا ہوا پیریڈ, پھر آپ کو کہیں گے 9 بجے مجھے یہ کام ہے, آپ 10 بجے آ جاؤ, 10 بجے مجھے یہ کام ہے, آپ 11 بجے آ جاؤ. تو اس لیے وقت کو بچانے کا سب سے اچھا جو بہترین طریقہ ہے, ہر وقت کے لیے ایک کام مقرر کر دو. دوسرا یہ لیسن. تیسرا لیسن جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک کی اپنی زندگی بغیر درود شریف کے گزار دیا ہے تو درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل کر لو. آپ یقین مانے جس دن آپ نے درود شریف ایڈ کر لیا نا زندگی میں, اس دن آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی, اور آپ کو نظر آئے گا یہ چیز, آپ کو فیل کرو گے. آپ جب کوئی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھتا ہے نا تو کہتے ہیں ایک ایسی خوشبو نکلتی ہے جو آسمان پہ فرشتے بھی محسوس کرتے ہیں. ہم جب پرفیوم لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کس قسم کا پرفیوم تلاش کرتے ہیں جانتے ہیں؟ ایک تو اس کی جو ہے نا وہ خوشبو زیادہ دیر تک رہے اور زیادہ دور تک جائے.
آپ سوچیں یہ کیسی خوشبو ہے, بندہ درود پڑھ رہا ہے زمین پہ اور خوشبو جا رہی ہے آسمان پہ. اچھا پھر اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ درود پڑا کس پہ جا رہا ہے, تو وہ بھی ہستی دیکھیں آپ, اللہ کے محبوب, وہ ہستی جس کے پسینے میں سے مشک سے بھی زیادہ اچھی خوشبو آتی تھی. ہم نے کسی کو کسی تک پہنچنا ہو نا, ہم آج کل کیا کرتے ہیں جدید دور کے اندر گوگل میپ کا استعمال کرتے ہیں, ایسے ہی کرتے ہیں نا. کسی کے گھر جانا ہے ہم کہتے ہیں لوکیشن بھیج دے یار, کسی نے ایڈمیشن لینا ہو مجھے کہتا ہے سر اکیڈمی کی لوکیشن بھیج دے تاکہ وہ مجھ تک پہنچ جائے. تو جب صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا, جانتے ہیں کیا کرتے تھے, وہ خوشبو کے ساتھ تلاش کرتے تھے, کیونکہ جس گلی میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرا کرتے تھے نا وہ گلی خوشبو سے مہک جاتی تھی. صحابہ پہچان جاتے تھے کہ یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں, وہ خوشبو سے پہچانتے تھے. ایک صحابی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ پیارے آقا میری نا بیٹی کی شادی ہے تو مجھے نا خوشبو دے دیں, تھوڑی سی بیٹی کو دینی ہے. اچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ لو پیسے لو اور جا کے خوشبو لے لو, آپ نے فرمایا کہ کل آنا اور اپنے ساتھ ایک کھلے منہ والی شیشی اور ایک چھوٹی جو ہے نا وہ درخت کی لکڑی لے کے آنا. صحابی نے کہا ٹھیک ہے. اگلے دن حاضر ہوئے اور وہ ایک کھلے منہ والی شیشی اور چھوٹی لکڑی کی جو ہے نا وہ ایک درخت کی ٹہنی چھوٹی سی یا چھوٹی لکڑی لے آئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ان کے سامنے اپنے بازوؤں سے پسینہ نکال کے نا اس شیشی میں ڈالنا شروع کیا اور شیشی میں ڈال کے صحابی کو وہ شیشی دی اور کہا یہ جاؤ اپنی بیٹی کو دے دینا. اچھا اب صحابی بھی دیکھیں کتنے اوبیڈنٹ, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پیارے آقا میں نے تو خوشبو مانگی تھی اور آپ نے پسینہ دے دیا. اچھا اب جب وہ خوشبو لے کے گئے جا کے اپنی بیٹی کو دی, بیٹی بھی اوبیڈنٹ, اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ آپ پسینہ لے آئے ہیں. اچھا اب جب بیٹی نے وہ خوشبو لگائی نا تو بتایا جاتا ہے کہ اس کی اتنی خوشبو تھی کہ پورے مدینہ میں نا اس گھر کی خوشبو پہنچا کرتی تھی. پورے مدینے میں پتہ لگتا تھا کہ یہ فلاں گھر سے خوشبو آ رہی ہے. اور یہاں تک نہیں, اس گھر کا نام ڈال گیا باقاعدہ, اس کو خوشبو والا گھر قرار دے دیا گیا. اس گھر سے خوشبوئیں آتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کی. ہاں جی ان کے نسلوں میں بھی ٹرانسفر ہوئی. تو یہ مطلب کہ تھا. پھر آپ دیکھیں غور کریں نا کہ درود پڑھ رہے ہیں اور خوشبو کہاں جا رہی ہے, اوپر پہنچ رہی ہے. آسمانوں تک فرشتے اس خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں جب کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھتا ہے. درود پاک کی اتنی فضیلت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے. اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, جو پڑھتا جا رہا ہے اس کے درجے کتنے بلند ہو رہے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ درجہ کوئی چھوٹا نہیں ہے, زمین و آسمان سے جتنا فاصلہ ہے نا اس سے بھی بڑا ایک درجہ ہے. یعنی درود ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں. آپ نیکی کرتے ہیں تو نیکی کا فرشتہ لکھتا ہے, گناہ کرتے ہیں تو گناہ کا فرشتہ لکھتا ہے. جب درود پڑھتے ہیں دونوں ایکٹیو ہو جاتے ہیں, ایک گناہ مٹا رہا ہوتا ہے دوسرا نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے نا تو جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ پاک تمام مخلوقات کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرو, اس کے لیے استغفار کرو. آپ سوچیں کتنی جو ہے وہ فضیلت والی یہ بات ہے. درود پاک نا کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے. درود پڑھنے کی توفیق مل جانا نا یہ اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہے انسان کے اوپر, کیونکہ درود پڑھنے کی توفیق اسی کو ملتی ہے جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم ہوتی ہے. بزرگ کہتے ہیں کہ جو درود ہے نا یہ عاشقوں کا وظیفہ ہے. پھر جو شخص 1000 دفعہ درود پڑھتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر, کہا جاتا ہے اس کو تب تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لیتا. اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے. تو 3 لیسنز آج کے ہیں. پہلا لیسن کون سا تھا, بھول گئے ہو, اچھے طریقے سے بنانا ہے. پہلا لیسن یہ تھا کہ آخرت کی فکر کرنی ہے. دیکھا نا. اچھا آپ نے کبھی غور کیا آج کل اب یہ فیل ہونے لگ گیا, پہلے سنتے تھے لیکن اب یہ چیز آپ خود فیل کریں گے. 3 چھٹیاں تھی نا, اب 3 چھٹیاں منڈے بھی میں ایڈ ہو گیا. اب آج آفس گئے ہیں نا تو ایسے محسوس ہوا ہے جیسے ہفتہ اتوار آگے کھڑا ہے, پھر ہفتہ اتوار آنے لگا ہے. اور واقعی ایسا مہینہ چرتا نہیں ختم ہو جاتا. یہ قیامت کی نشانی ہے. وقت بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے, اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایک تو یہ بھی نہیں پتا موت کب آ جائے گی, ایک لمحے کا نہیں پتا. اور پھر نیکیاں کرنے میں دیر نہ کریں, ایک لمحہ کوشش کرے جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں نیکیاں کر لیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جو غافل شخص ہوتا ہے نا اس کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے. جب بند ہونے لگتی ہے نا آنکھ, موت کا وقت آتا ہے, پھر ہمیں پتا ہے وہ یار. پھر بندہ پیچھے مڑ کے دیکھے نا, جب موت فرشتہ کھڑا ہے آپ کی روح قبض کرنے لگا ہے, پھر اگر بندہ پیچھے مڑے تو ایسے لگے گا بھی کل تو پیدا ہوا تھا میں.
ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کون سا موقع خوشی کا ہے. اور اب دیکھیں نا، نیا سال شروع ہوا، ہم بجائے کہ توبہ کریں اپنے اللہ کو راضی کریں، ہم مزید گناہ ایڈ کر لیتے ہیں بیچ میں. اب نیو ایئر نائٹ پہ کیا کیا کچھ نہیں ہوتا، آپ سب کو پتا ہے. اب ہم لوگ نئے گناہ ایڈ کر رہے ہیں، نئے لکھوا رہے ہیں اپنے نام اعمال کے اندر، بجائے کہ ہم توبہ کر کے پچھلے سال کے گناہ مٹائیں، ہم نئے گناہ اس کے اندر ایڈ کر رہے تھے. تو دوسرا لیسن کیا تھا آپ کے لیے؟ پہلا ہو گیا اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے. دوسرا کیا تھا؟ اپنے وقت کی قدر کرنی ہے. کہتے ٹائم از منی، یہ بھی فکرہ ہلکا ہے اس معاملے میں. وقت جو ہے نا وہ پیسے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. جیسے میں اکثر یہ حدیث پاک کوٹ کرتا ہوں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بروز قیامت نیک بھی پچھتائے گا، گناہ گار بھی پچھتائے گا. صحابہ نے پوچھا پیارے آقا نیک کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا وہ ان لمحات کو یاد کر کے پچھتائے گا جو اس نے بغیر نیکیوں کے گزارے ہوں گے. دنیا کا کوئی طاقتور ترین شخص بھی نہ گزرے ہوئے ایک سیکنڈ کو بھی واپس نہیں لا سکتا. جو گزر گیا وہ گیا بس. اگر تو ہم نے اچھے سے یوٹیلائز کیا ہوگا تو ہم اسے فائدہ اٹھا لیں گے، نہیں کیا ہوگا تو وہ تو گزر گیا، وہ تو واپس نہیں آنے والا. تو اس لیے ہر لمحے کو جو ہے نا وہ اپنے سوچ سمجھ کے گزارے. اور تیسرا میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی زندگی میں درود شامل کر لے. جو گزر گیا گزر گیا، آگے سے اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ بروز قیامت سب سے قریب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کون شخص ہوگا؟ جو کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا. یعنی اب آپ ادھر سے ایک چیز اور بھی نوٹ کریں. میں ثاقب رضا مصطفی صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا، اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا فتنوں کا دور ہے، ظاہری بات ہے ہر بندہ کہتا ہے، آپ جس بھی کو دیکھو گے وہ کہے گا میں ٹھیک ہوں، دوسرا کہے گا میں ٹھیک ہوں. ایک دوسرے پہ کفر کے شرک کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں. اب کیسے پتہ لگے گا کون ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس فتنے والے دور میں بھی نا وہ بندہ ٹھیک ہوگا جو کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا. دیکھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کون ہوگا؟ جو کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا. تو وہ غلط تو نہیں ہو سکتا. اگر وہ غلط ٹریک پہ ہے بھی ہے تو وہ جب درود پڑھنے لگ جائے گا اس نے خود ہی صراط مستقیم پہ چڑھ جانا. یعنی صرف یہ ایک وظیفہ شامل کرنے کی دیر ہے، باقی کام خود ہی ہونے لگ جانے ہیں. درود پڑھنے والا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے اوپر اسپیشل نگاہ کرم ہوتی ہے. اس کے اوپر اس کو ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض مل رہا ہوتا ہے اس کو. تو جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے فیض ملنے لگ جائے گا پھر آپ سوچیں اس کا کوئی کام رکتا ہے؟ کوئی کام نہیں رکتا. ایک صحابی، یہ میں اکثر حدیث پاک کوٹ کرتا رہتا ہوں، پہلے بھی کی ہوئی ہے لیکن دوبارہ ذرا وہ ریوائز ہو جائے گا ہمارا. ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے نا، عرض کی کہ پیارے آقا میں اپنی دعا کا اگر ایک حصہ درود پاک کے لیے مختص کر لوں تو یہ میرے لیے کیسا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ، اچھا یہاں سے ایک چیز ہمیں اور بھی پتہ لگتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ میرا امتی میرے اوپر درود پڑھے. آپ نے فرمایا اس کو بڑھاؤ گے تو مزید تمہارے لیے بہتر ہے. صحابی نے عرض کی پیارے آقا آدھا کر لیتا ہوں، آدھا حصہ درود شریف کے لیے، آدھا جو ہے وہ میں دعائیں وغیرہ یا وظائف وغیرہ کر لیا کروں گا. فرمایا اچھا ہے اور بڑھاؤ تو اور بہتر ہے تمہارے لیے. عرض کی 3 حصے درود کے کر لیتا ہوں، ایک حصہ دعا کا کر لیتا ہوں. فرمایا بہتر ہے لیکن اگر مزید بڑھاؤ گے تو پھر تمہارے لیے بہتر ہے. صحابی نے عرض کی اچھا ٹھیک ہے، ساری جو ہے میں ہر ٹائم درود ہی پڑھ لیا کروں گا. آپ نے فرمایا اگر تم ایسا کرتے ہو تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور تمہارے سارے کام سنوار دیے جائیں گے. درود پڑھنے والے کا نا ہر کام اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے. میری نا عادت ہے، مجھے کبھی بھی کوئی چیلنج آ رہے نا زندگی میں، اب مجھے پتا ہوتا ہے جب شیطان تو ڈفرینٹ طریقوں سے آپ کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتا ہے نا. اب میری ایک عادت ہے جب کوئی چیلنج آ گیا نا، اب میں نے چپ کر کے نا سوچنا چھوڑ دینا. ہوتا ہے بندہ سوچے زیادہ پریشان ہوتا ہے، سوچنا چھوڑ دے تو درود پڑھنے لگ جائے تو ایک نا فکر اپنے ذہن میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، یہ حدیث بار بار یاد کرتا ہوں کہ جب بندہ درود پڑھے گا نا اس کے کام پھر اللہ کے ذمہ ہے. تو میں سوچتا ہوں رستہ خود ہی میرا اللہ نکال دے گا، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور وہ خود ہی آپ کو پتا لگتا ہے، ایک دم آئیڈیا دین میں آئے گا اچھا یہ ہوگا تو یہ کام اوکے رہے گا. وہ اللہ کی طرف سے کام خود ہی سبت ہے. آپ کو یہ چیز محسوس ہوگی کہ واقعی غیب سے مدد ہوئی ہے میری. لیکن جب اللہ کے ذمہ آپ کا کام چلا گیا تو پھر آپ کو کس چیز کی فکر ہے؟ کوئی آپ کو ایک چیف سیکرٹری آپ کو کہہ دینا کہ یار تو ٹینشن نہیں لینی، تیرے سارے کام میں کرواؤں گا، ٹینشن نہیں لینی. جس محکمے میں جا تیرے کام سارے میرے ذمہ ہیں، ٹینشن نہیں لینی. اب وہ صوبے کا ماری کیا پورے آپ کیسے چوڑے ہو کے چلیں گے؟ جس کو رب کہہ رہا ہے کہ تیرے سارے کام میرے ذمہ ہیں. اب مجھے بتائیں کوئی فکر پیچھے بچتی ہے؟ صرف ایک وظیفہ میں نے بتایا، سارے کام خود ہی بننے لگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے.